بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندیکھا دشمن۔ رائمہ پلیز یار ملو مجھ سے۔ کاشف پچھلے آدھے گھنٹے سے ضد کر رہا تھا مگر رائمہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ وہ دونوں پچھلے 2 سالوں سے ریلیشن شپ میں تھے مگر ابھی تک ایک دفعہ بھی ملے نہیں تھے۔ کاشف MBBS کر رہا تھا اور رائمہ نے BS میں داخلہ لیا ہوا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی۔ تب سے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ دونوں کا ارادہ شادی کا تھا مگر وہ پہلے پڑھائی مکمل کرنا چاہتے تھے اور پھر گھر میں بات کرنا چاہتے تھے۔ MBBS کے بعد کاشف ڈاکٹر بن جائے گا اور یوں گھر والے رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ رائمہ کی بھی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو وہ بھی سارا وقت گھر کو دے سکے گی۔ وہ دونوں ہی محنتی تھے اور کافی حد تک دین پر بھی چلنے کی کوشش کرتے، لیکن دشمن جب شیطان ہو تو پھر اللہ کی حدود کو توڑ کر حرام سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچانک کاشف کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مجھ سے ملنے کی ضد کیوں کر رہا ہے؟ نیو ایئر ہی تو ہے، یہ تو ہر سال کے اختتام پر آتا ہے۔ پہلے تو ملنے کی فرمائش نہیں کی کاشف نے مجھ سے۔ وہ کئی سوالوں کے حصار میں گھری موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، یا اللہ یہ کیسی الجھن ہے، کیا کروں؟ چلی جاؤں پر گھر میں کیا بول کر جاؤں؟ نیو ایئر سیلیبریشن ہے، کاشف کے سب دوست آئے ہوں گے، وہ مجھے بھی اس سیلیبریشن میں شریک کرنا چاہتا ہے، کیا کروں؟ لیٹ نائٹ فنکشن ہے، امی سے اجازت لوں بھی تو کیسے؟ ابو کبھی نہیں مانیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی بے تابی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ پلیز مان جاؤ آ جاؤ نا پارٹی میں۔ کال اٹھاتے ہی کاشف کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہم دونوں ایک شہر میں رہتے ہیں، ہر وقت بس پڑھائی پڑھائی، کبھی فن بھی کر لینا چاہیے۔ یقین جانو بہت مزہ آئے گا۔ ہم نے کیک ہی تو کاٹنا ہے بس، کون سا کوئی ناجائز کام کرنا ہے، اور ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے، میرے دوست بھی ہوں گے اور ان کی فرینڈز بھی۔ رائمہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، آ رہی ہو نا؟ کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی، اچھا کرتی ہوں امی سے بات، ایڈریس سینڈ کر دو۔ کمرے سے باہر آئی تو امی نماز پڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، رائمہ جھٹ سے بولی، امی جان وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی بولو بیٹا کیا بات ہے؟ ماں نے شفقت سے کہا، امی وہ نیو ایئر کی سیلیبریشن ہے، فرینڈز بہت انسسٹ کر رہی ہیں تو میں جاؤں؟ بیٹا یہ نیو ایئر سیلیبریشن کیا ہوتی ہے؟ والدہ حیرت سے کچھ سوچتے ہوئے بولی، امی جان نیا سال شروع ہو رہا ہے نا، آج سال کا آخری دن ہے تو رات 12 بجے سب کیک کاٹتے ہیں اور نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں۔ وہ تفصیل سے اپنی امی کو بتانے لگی۔ بیٹا اتنی رات کو کیا بات کر رہی ہو؟ آپ کو پتہ ہے نا باہر کتنی سردی ہے، اور ویسے بھی بیٹا تمہارے ابو کبھی اجازت نہیں دیں گے، تم اپنی دوستوں کو منع کر دو۔ اس کی والدہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جی امی ٹھیک ہے میں منع کر دیتی ہوں۔ وہ سر جھکائے بولی اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اب کیا کروں؟ کاشف تو نہیں ضد چھوڑے گا، میرا خود بھی تو دل نہیں چاہ رہا جانے کا۔ کاشف کو مناتی ہوں مان جائے گا، بچہ تھوڑی ہے سمجھ جائے گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے فون اٹھایا اور کال ملانے لگی۔ جی مل گئی نا اجازت؟ فون اٹھاتے ہی کاشف جھٹ سے بولا، نہیں کاشف امی نے منع کر دیا۔ وہ جواب میں بے سورا منہ بنا کر بولی، لو منا لو ان کو، تھوڑی ضد کر لو مان جائیں گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، سوری کاشف میں نہیں ضد کر کے منوا سکتی امی سے، مگر آپ سے ضد کر کے منوا سکتی ہوں، اپنی ضد چھوڑ دیں پلیز۔ اس نے التجا کی۔ اوکے اداس مت ہو آرام کرو، شادی ہو لینے دو، پھر ہر سال منا لیا کریں گے نیو ایئر۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آئی ہوپ سو۔ اوکے فی امان اللہ۔ رائمہ نے سکا سانس لیا اور فون کاٹ دیا۔ رائمہ ساری رات سوئی رہی مگر کاشف کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رائمہ کے نہ آنے کی وجہ سے اسے سیلیبریشن میں کوئی خاص مزہ نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے سہانے خواب سجانے لگا جن میں رائمہ اور وہ اکٹھے ہر تقریب ہر فیسٹیول میں جایا کریں گے، وہ ساتھ رہیں گے، کوئی ان کو ملنے سے نہیں روکے گا۔ کروٹیں بدلتے اور یوں ہی خیالوں میں کھوئے اس کے کانوں میں فجر کی اذان گونجنے لگی۔
وہ اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا، نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ ڈاکٹر بننا اس کی خواہش تھی، اس کا شوق تھا، مگر رائما کو پانا اس کا جنون بنتا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو رائما سے محبت کی شدت محسوس ہونے لگی۔ وہ جلد سے جلد رائما کو پانا چاہتا تھا، مگر یہ MBBS ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رائما کو حقیقت میں سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ملنے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ نکاح سے پہلے محبت کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کی انٹینشن غلط نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ اس کا دشمن ہر وقت موجود تھا، جو اس میں ان خواہشات کو ابھارتا رہتا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب آئمہ نے ملنے کی حامی بھر لی اور امی سے دوست سے ملنے کے بہانے اجازت بھی مل گئی۔ دشمن تو رائما کے ساتھ بھی تھا، ایک ہمدرد کی صورت میں، ایک خیرخواہ کی صورت میں۔ ملنے کا وقت اور جگہ مقرر ہو چکی تھی۔ کاشف کو بےتابی سے انتظار تھا اور رائما خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات لیے گھر سے نکلی اور شاپنگ مال میں پہنچی۔ انہوں نے پبلک پلیس میں ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاشف پہلے سے وہاں موجود تھا۔ دونوں آئس کریم بار میں داخل ہوئے۔ وہ اسے محبت سے مسلسل دیکھے جا رہا تھا اور رائما کو خوف تھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ کاشف چلیں واپس، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اوکے لیٹس گو، جو آپ کا حکم آئے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ آئس کریم ہاتھ میں پکڑے دونوں سڑک پر چلنے لگے۔ ڈھیروں باتیں اور جنوری کی سرد شام۔ اب تک آئمہ کا خوف بھی ختم ہو چکا تھا۔ طویل واک کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو الوداعیہ الفاظ کہے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دونوں کے لیے یہ ملاقات نہایت خوشگوار تھی۔ عصر کی نماز بھی اسی ملاقات میں چھوٹ گئی۔ یہ دو لوگوں کی نہیں بلکہ تین لوگوں کی ملاقات تھی۔ ان دو کے درمیان تیسرا شیطان تھا جو ان کو مسلسل یقین دلاتا کہ تم دونوں شادی کرنے والے ہو، ملنے میں کیا حرج ہے۔ اب ہر ویکینڈ ایسی خوشگوار ملاقاتیں ہونے لگیں۔ نمازیں قضا اور اذکار میں غفلت ہونے لگی۔ بعض دفعہ تو ملاقات اتنی طویل ہو جاتی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کی بھی سکت نہ رہتی۔ آخر شیطان نے ان سے وہ عمل کروا ہی لیا جو وہ دونوں کرنے کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے، جس کے لیے شیطان نے اتنی ملاقاتیں کرائی تھیں۔ ایک ملاقات میں تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ آج شیطان بہت خوش تھا۔ اب وہ ان دونوں سے الگ ہو گیا۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب وہ اس سے بری الذمہ تھا۔ دشمن کے الگ ہونے کے بعد ان دونوں کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ مگر اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہی شرمندہ ہونے لگے۔ کاشف اپنی پاک دامنی کھو چکا تھا اور رائما کی جوانی داغدار ہو چکی تھی۔ دونوں کو غلطی کا احساس ہونے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب شادی کا ہونا ضروری تھا کیونکہ حمل ٹھہر چکا تھا، مگر شادی ہو بھی جاتی تو بچہ تو ناجائز ہی تھا، اور یہ بات تو سب کو پتہ چل ہی جانی تھی۔ تو اس غلطی کو چھپانے کے لیے دونوں نے مل کر ایک اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور ابورشن کروا لیا۔ اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ اب تو نہ دونوں میں وہ محبت رہی، نہ وہ جذبات جو شروع میں تھے، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام دیتے رہتے۔ کاشف نے رائما سے شادی کر لی، مگر ان کے درمیان کچھ بھی تو نہ تھا، نہ وہ جذبات جو شروع میں تھے، نہ کوئی بات کرنے کو بچی تھی، نہ محبت کو پا لینے کی خوشی، نہ نکاح کی برکتیں، نہ اللہ کی رضا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ بس پہلے جو وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے، اب سب کے سامنے ایک ساتھ رہنے لگے۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی کوئی خوشی، کوئی احساس نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کاشف کو غصہ آنے لگا، رائما پر چلاتا۔ دعائیں قبول تو ہو گئی تھیں، رائما اسے مل تو گئی تھی، اب وہ رائما کو کیوں برا بھلا کہتا تھا، کیوں اسے تکلیف پہنچاتا تھا، اس کے ساتھ اس کا گزارا کیوں مشکل تھا۔ آخر قصور صرف رائما کا تو نہ تھا، دونوں مجرم تھے، دونوں گناہ میں شریک تھے۔ پھر کاشف کو ہمیشہ رائما پر ہی کیوں غصہ آتا تھا، اور بات آخر مارکوٹائی تک کیوں پہنچی، اور اس کا نتیجہ طلاق کیوں نکلا۔ وہ ڈاکٹر بھی تو بن گیا تھا، سب خواہشیں تو اس کی پوری ہوئی تھیں، پھر کیوں وہ ہر وقت پریشان رہتا تھا، اپنا گھر کیوں برباد کر بیٹھا تھا، اسے سکون کیوں نہیں ملتا تھا، کیوں رائما اپنا مقام گنوا بیٹھی، محبت کے شوق میں ذلت سے اپنا دامن بھر بیٹھی، کیوں وہ اپنا گھر نہ بسا سکی،
کیوں وہ کاشف کی نظروں میں عزت دار نہ ٹھہر سکی؟ کیوں وہ اپنے منچاہے شخص سے لاڈ نہ اٹھوا سکی؟ کیوں وہ طلاق یافتہ ہو کر بھیانک موت مر گئی؟ کیوں وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی برباد کر بیٹھی؟ کیوں وہ اپنی دنیا کے ساتھ آخرت تباہ کر بیٹھی؟ آخر کیوں ہوا یہ سب؟ اس سب کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی، وہ اپنے دشمن کو نہ پہچان سکے۔ وہ کچھ نہیں کے چکر میں ایک ایک کر کے اپنے دشمن کی ہر چال کو نظر انداز کر کے اس کی بات مانتے رہے، بجائے ایسے وقت میں رب سے تعلق مضبوط کرنے کے فرائض کی ادائیگی تک میں کوتاہیاں کرنے لگے۔ دونوں نے اپنے حفاظتی اذکار چھوڑ دیے اور نتیجہ یہ کہ دونوں اپنا آپ ہی بھول گئے، ہر برکت ہر خوشی سے محروم رہ گئے، رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کر بیٹھے اور توبہ کی بھی نہ سوجی۔ ایک کبیرہ گناہ کے بعد توبہ کی بجائے دوسرا کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ کاشف سے صبر نہ ہوا اور رائمہ کو اپنا دفاع کرنا نہ آیا، اور دونوں ایک ایسے گڑھے میں گر گئے جہاں سے واپسی شاید ممکن تو تھی، مگر وہ ہوش گنوا بیٹھے اور واپسی کا خیال تک ان کے اذہان میں نہ آیا۔ رکیں اور سوچیں، ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہم نے یہ سوچ کر لیا ہو، کوئی نہیں، چھوٹا سا ہی تو ہے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی، یا میں توبہ کر لوں گی یا کر لوں گا، اور آپ وہ گناہ کر بیٹھے ہوں۔ یاد رکھیں، شیطان کبھی بھی سیدھا کبیرہ گناہ کی طرف نہیں لے کر جاتا، وہ پہلے ہم سے نیکیاں چھڑواتا ہے، فرائض اور اللہ کا ذکر بھلواتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں بے باک کر دیتے ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ بالکل سلو پوائزن کی طرح کبیرہ گناہ کرواتا ہے، اور خود بری الذمہ ہو کر سارا قصور انسان پر ڈال دیتا ہے۔ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کا تو کام ہی یہ ہے۔ وہ خود تو جہنم کا ایندھن بنے گا ہی، ساتھ ڈھیروں انسانوں کو بھی لے کر جائے گا۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کریں، اور اپنے پیاروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے اس دشمن کے خلاف لڑنے کی طاقت مانگتے رہیں اور استقامت کی دعا مت بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مزید ایسی پیاری سٹوریز سننے کے لیے ٹاپک سجیسٹ کرتے رہیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔